امام فرماتے ہیں ہم سے ملاقات کے لیے جو شیطان ہمارے ماننے والے کے دل میں پہلی رکاوٹ ڈالتا ہے وہ یہ ڈالتا ہے کہاں ہم کہاں وہ۔ آج بھی کسی شیعہ سے پوچھو جی امام سے ملاقات ہو سکتے، وہ کہتے ہیں ہم گناہگار ہیں۔ امام کہتے ہیں یہ پہلی رکاوٹ ہے تمہاری اور ہماری ملاقات میں جو تمہارے دل میں ابلیس نے ڈالی ہے۔ کہاں تم اور کہاں ہم، دو علموں کے درمیان معصوم کا فرمان سنو۔ معصوم فرماتے ہیں اگر ہم تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے دور رکھتے تو ہم تمہارے دل میں اپنی ولایت ہی کیوں ڈالتے؟ اگر ہم نے تمہارا ظرف اس قابل سمجھا ہے کہ اپنی ولایت تمہیں دی ہے تو یقیناً ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں ملنا چاہتے ہیں۔ ہماری طرف سے انکار نہیں ہے، تمہاری طرف سے انکار ہے۔ ہم ملنے سے نہیں گھبرا رہے، تم ملنے سے گھبرا رہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں بہت دفعہ ممبر سے یہ جملہ پڑھ چکا ہوں لیکن میں اپنی قوم کے بچوں کو رٹانا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اپنے گھر میں دسترخوان سجاؤ تو ایک فرد کی جگہ خالی چھوڑ دو۔ بچے ماں باپ سے پوچھیں یہ کس کی جگہ ہے تو اس سے کہو ہمارا امام ہمارے دسترخوان پہ آئے گا۔ جس گھر کے بچوں کو یقین ہو جائے کہ ہمارا مولا ہمارے گھر آتا ہے، ہمارا مولا ہمارے گھر میں آتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں، ہماری مشکلوں میں ہمارے حل کرتے ہیں، تو وہ بچہ کبھی بھی غیر سے نہیں مانگے گا۔ مولا فرماتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے ہوتے ہوئے تم کسی سے مانگتے ہو۔ یہ یقین ہے کہ امام، کسی شیعہ سے پوچھو امام زندہ ہے، زندہ ہے، موجود ہے، موجود ہے، دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم غیروں کے دروازے پہ کھڑے، میرا یہ کام کروا دے، میری یہ مشکل حل کروا دے، میری یہ مشکل حل کروا دے۔ امام نے کہا یہ رکاوٹ تم نے ڈالی ہے، تم ہم سے مانگنا شروع کرو، ہم تمہیں دینا شروع کریں گے۔ تمہارے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ حدیث قصہ کے راز جتنے کم علمی کی بنیاد میں پڑھ سکتا تھا میں نے آپ کے سامنے پڑھے۔ ان 14 کو صرف ماننا نہیں، ان کی معرفت شرط ہے۔ انہیں پہچانو، یہ ہیں کون، ان کی معرفت کیا ہے۔ یہ انہوں نے کرم کر دیا ہے کہ انہوں نے ہمارے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی۔ اب ہمارے دل میں ان کی محبت ہے، ان کی ولایت ہے۔ کتنا بہتر جملہ علی نے ہمارے لیے کہا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے دشمن کو دنیا بھی سجا کے دے دوں وہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا۔ خود علی فرما رہے، نہج البلاغہ میں فرما رہے، مولا فرماتے ہیں میں اپنے دشمن کو ساری دنیا بھی دے دوں وہ پھر بھی مجھے نہیں مانے گا۔ اور پھر جو تم پہ فخر کیا وہ سننا۔ علی فرماتے ہیں میں اپنے محب کی ناک پہ تلوار رکھ کے کہوں میری محبت مجھے واپس کر، وہ پھر بھی نہیں کرے گا، وہ میرے کہنے پہ بھی مجھے واپس نہیں کرے گا۔ علی کو اتنا ناز ہے اپنے شیعہ پہ۔ ایک بندے نے کوفے میں آ کے کہا تھا، اس نے کہا یا علی میں غریب ہو گیا ہوں، تیری محبت کا فائدہ کیا ہے؟ علی نے چہرہ پھیر لیا، اس نے کہا میں مانگنے کے لیے آیا تھا، آپ نے رخ کیوں بدلا؟ امام نے فرمایا حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا تجھے شرم نہیں آتی؟ اس نے کہا مولا میں نے کیا جھوٹ بولا؟ فرمایا قیمتی چیز اپنے پاس رکھ کے خود کو غریب نہیں کہتے۔ اس نے کہا مولا میرے گھر میں کوئی قیمتی چیز نہیں۔ مولا نے فرمایا اس وقت بھی تیرے پاس وہ چیز ہے۔ مولا کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا ابھی سودا کر لیتے ہیں، میری محبت مجھے واپس کر، کائنات کے خزانے تجھے دیتا ہوں۔ قدموں میں گر کہتا دو جہاں بھی تول کے دے میں تیری محبت پھر بھی واپس نہیں کروں گا۔ علی مسکرا کے فرماتے اتنی قیمتی چیز اپنے پاس رکھ کے خود کو غریب کیسے کہلوا رہا تھا؟ بس صرف امتحان یہاں اتنا ہے کہ یہاں علی کے لیے تکلیفیں تم برداشت کرو، وہاں علی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ یہاں علی کے لیے جتنا برداشت کر سکتے ہو کرو۔ امتحان آنے شروع ہو جائیں تو اسے سمجھو کہ علی تمہیں قریب کر رہے ہیں۔ دنیا کے امتحان مصیبتیں نہیں ہوتی، آزمائشیں ہوتی۔ یہاں امتحان علی کے محبت میں تم دے دو، وہاں کے امتحان میں علی تمہیں بچا لے گا۔ میں اپنی قوم کے سامنے پھر منت کر کے کہہ رہا ہوں یہاں کا امتحان آسان ہے، وہاں کا مشکل ہے۔ وہاں کے امتحان سے بچنے کے لیے یہاں امتحان دو۔ یہاں عقیدے کا امتحان ہے، وہاں اعمال کا امتحان ہے۔ یہاں علی تمہیں عقیدے کی وجہ سے پرکھے گا، دنیا تمہیں دور کرے گی، لوگ نفرت کریں گے، تعلق ختم ہوں گے، دوستیاں برباد ہوں گی،
تمہیں علی کی ولایت کے جرم میں تنہا کر دیا جائے گا، تم پہ طنز کیا جائے گا، تمہیں گالی دی جائے گی، تمہیں برا بھلا کہا جائے گا، علی کے لیے سب برداشت کر لینا۔ میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، علی کی ولایت میں سر دینا پڑے بڑے کام کا سودا ہے۔ علی کی ولایت کے لیے تعلق قربان کرنا پڑے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں۔ سب کچھ چھوڑ دینا، علی نہ چھوڑنا۔ مشکل دور آ گیا ہے، علی کی ولایت طریقے سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں عبادت کے بھیس میں، کہیں خوف کے بھیس میں، کہیں حرص کے بھیس میں، کبھی بھی علی نہ چھین۔ علی کی ولایت میں سیسا پلائی دیوار بن جاؤ۔ دنیا میں علی کا اتنا مشکل کام ہے، علی آسانیوں سے نہیں ملتا۔ میں ایک ہی جملہ کہوں تو میرا خیال ہے کہ پھر میری قوم کو 1 گھنٹہ میری محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ علی ولی اللہ اتنا مشکل امتحان ہے کہ علی کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں جی بندے ہم سے نہیں بولتے، ہم علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، لوگوں نے ہمارے ساتھ تعلقات ختم کر لیے۔ تو تمہارے ساتھ تعلقات ختم ہوئے تو اس میں کیا ہوا؟ لوگوں نے مصطفیٰ کے ساتھ تعلق ختم کر لیا تھا۔ 1.25 لاکھ بندہ غدیر میں چھوڑ کے آیا تھا کائنات کا رسول۔ کتنے مسلمان آئے جنازے پہ؟ غدیر کے واپس آ کے رسول نے اپنی زندگی کے باقی ایام حجرے میں گزارے۔ لوگوں نے نبی کو گھر سے نکل کے مسجد میں نہیں آنے دیا، اتنا تنہا کر دیا تھا رسول کو لوگوں نے، صرف علی کی ولایت کی دشمنی۔ 11 بندے رسول کے جنازے پہ آئے جس نے پوری دنیا سے کلمہ پڑھوایا ہو۔ آدھی رات کو بطول نے رو کے کہا یا علی، مدینے کے لوگ میرے بابے کے جنازے پہ کیوں نہیں آئے؟ علی رو کے فرماتے بطول علی کی ولایت کی دشمنی میں لوگوں نے تیرے بابے کا جنازہ چھوڑ دیا۔ آج شیعہ گھر کا بچہ ہو کے کہہ رہا ہے کہ علی ولی اللہ کیا ہے؟ محمد کی بیٹی قتل ہوئی ہے علی کی ولایت کی دشمنی میں۔ مبلغہ ولایت ہی شہزادی، آپ کو صرف ممبر سے اتنا سنایا گیا، ایک دربار میں حق مانگنے گئی تھی، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ نبی کے جانے کے بعد علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک صحابی کے گھر گئی ہے، دروازے پہ دستک دے کے آواز دے کے کہتی ہو فلاں ابن فلاں بھول گئے ہو غدیر میں میرے بابے کا خطبہ؟ کیوں تم نے علی کو تنہا چھوڑ دیا ہے؟ کیوں تم علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے؟ لوگوں نے دروازے بند کر لیے۔ آدھی رات کو علی کو گھر لا کے علی کے سامنے بیٹھ کر دی نہ رو، ہمیں اللہ سلام کرتا ہے، ہمیں فرشتے سلام کرتے ہیں۔ علی رو کے کہتے ہیں بطول میں اپنی غربت کی وجہ سے نہیں رو رہا، بطول تیرے احسان دیکھ رہا ہوں، بطول تو میری ولایت کی تبلیغ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے، لوگ تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، بطول نہ اتنی کھل کے میری ولایت پڑھ، لوگ قتل کر دیں گے تجھے۔ آج مجھ جیسے جاہل کو کسی چوک میں گولی بھی علی کی ولایت کے لیے لگ جائے تو میری نسلیں قرضہ نہیں اتار سکتی۔ محمد کی بیٹی قتل کی ہے لوگوں نے علی، اتنی کھل کے علی کی ولایت کی تبلیغ کی ہے کہ بندوں نے گھر آ کے مارا رسول کی بیٹی کو۔ ابھی میں آپ کے سامنے جو چادر کے راز پڑھ رہا تھا، یہ چادر لٹ گئی علی کی ولایت کی خاطر، قتل ہو گئی رسول کی بیٹی علی کی ولایت کی وجہ سے۔ آدھی رات کو تنہا جنازہ پڑھا ہے اور علی جنازے پہ بیٹھا رو رہا ہے، رو کے کہہ رہا بطول ایک تو ہی تو تنہا میری ولایت کی مبلغہ تھی، بطول پہلے بابا چھوڑ کے گیا، اب تو چھوڑ کے چلی گئی، اب میری ولایت کون منوائے گا؟ علی بطول کے جنازے پہ اتنا کہہ رہا تھا، یا پیچھے سے علی کی بیٹی آئی، بابے کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی نہ رو، ابھی زینب زندہ ہے۔ بابا لوگوں نے تیری ولایت کی خاطر اگر تیرے بیٹے بھی قتل کر دیے نا تو تیری بیٹی زندہ ہے۔ کیوں مارا کربلا میں رسول کا بیٹا حسین؟ بہت غلطی کی مولوی نے، اس نے قوم کو حق نہیں سنایا، دین بچانے کے لیے گیا تھا، کلمہ تو وہ پڑھ رہے تھے، نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے، روزے تو وہ رکھ رہے تھے،
آخری حملہ پڑھو میرے بادشاہ حسین کا، مقتل کی بڑی سے بڑی کتاب اٹھا کے آخری حملہ پڑھو. جب سارے مارے گئے نا تنہا رہ گیا میرا حسین. 9 لاکھ کے سامنے جا کے حسین نے رو کے کہا او مسلمانوں، میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کے کاندھوں پہ دیکھا ہے. میں تم میں وہ لوگ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی پشت میں دیکھا ہے. آنکھوں سے دیکھا ہوا اور پھر قتل کر رہے ہو. حسین 9 لاکھ کے سامنے یوں کھڑے ہو کہتے تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا، تم نے میرا غازی مارا میں خاموش رہا، تم نے ایک دن میں میرا سارا گلستان اجاڑ دیا میں چپ دیکھتا رہا. مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ 9 لاکھ سے آواز آئی لے بغض ابھی، تیرے باپ علی کے دشمنی میں. کیوں کیا تھا تیرے نانے نے علی کی ولایت کا اعلان؟ ہم علی کی نسل ختم کریں گے. تیرے باب علی کی ولایت کی دشمنی میں آئے. بیٹے نے جملہ کہا مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا تیرے بابے کی دشمنی میں. بیٹے کا کہا ہوا یہ قوم بھول جاتی. مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے بیٹی نے شام کے بازار میں کھڑے ہو کے کہا مجھے کیوں مار رہے؟ انہوں نے کہا تیرے بابے علی کی دشمنی میں مارے. شیعہ ہو کہ آج کوئی بندہ علی کی ولایت چھوڑ دے جس ولایت کے لیے علی کی بیٹی شام کے بازار میں پتھر کھاتی رہی. کتنا مارا انہوں نے علی کی بیٹی کو. مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے ہم تو تمہیں ڈرتے سناتے ہی نہیں. کتاب سے روایت پڑھتے ہیں کئی بار سوچتے ہیں یہ روایت کیسے پڑھیں گے تو مجمع سے مومن مر کے اٹھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ 2 علموں کے درمیان کھڑا ہوں صرف اتنا پڑھتے پتھروں کی بارش ہوئی رکھ میرے سر پہ قرآن. شام کی عورتوں نے ابلتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں میں جس کے ہاتھ میں جو آیا بسم اللہ باج بسم اللہ بسم اللہ. واجب الاحترام قابل صد احترام جناب سید زیگم شاہ جی تشریف لے آئے. بس 2 سطریں مصیبت کی پڑھوں انہی کا انتظار تھا. مولا سید الساجدین کہتے ہیں جب بازار عبور کیا دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہوئی علی کی بہویں. سجاد کہتے ہیں میں پہچان ہی نہیں سکا ان میں اکبر کی ماں کون ہے، اصغر کی ماں کون ہے، قاسم کی ماں کون ہے. میں غیر سید ہوں، مجھ سے بازار شام آج تک نہیں پڑھا گیا کہ کیسے گزری تھی علی کی بیٹی. بہنیں بیٹیاں لے کے ہر کوئی جاتا ہے، کوئی بازار میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے، کوئی بیٹی سکول چھوڑنے جاتا ہے، کوئی کالج چھوڑنے جاتا ہے. اگر بازار میں مردوں کا رش ہو بھائی آگے چلتا ہے بہن پیچھے چلتی ہے. رش زیادہ ہو تو وہ بھائی ہاتھ سے رش ہٹاتا ہے. جس کو ہاتھ لگتا ہے نا وہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے اس کے ساتھ پردہ دار ہے تو وہ رستہ دے دیتا ہے. اس نے رستہ اپنے لیے نہیں مانگا، اس کے ساتھ پردہ دار ہے. گجرات کتنا رولے گا جس نے علی کی بیٹی کا رستہ بنانا تھا اس کے ہاتھ بدے ہوئے تھے. وہ پورے بازار میں صرف اتنا کہتا رستہ چھوڑو میرے ساتھ میری ماں آ رہی ہے، رستہ چھوڑو میرے ساتھ میری بہن. کسی نے رستہ دیا؟ رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ علی کی بیٹی سے چلنا مشکل ہو گیا. میں نے تو منبر پہ کہا ہے باخدا ابھی تک بازار شام نہیں پڑھا گیا. بازار شام میں کوئی ایک مصیبت آئی ہے جو سجاد کا حجت ہو کے جگر پھٹ گیا. جب لوگوں نے جان بوجھ کے بھیڑ اتنی زیادہ کر دی کہ علی کی بیٹی سے چلا نہ جا سکے، پھر روتی روتی زمین پہ بیٹھ گئی. رو کے کہتی سجاد اب مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا. پھر آدھا بازار ایسے عبور کیا ہے جیسے اکبر کی لاش پہ حسین آیا. جب واپس آ گئی تھی مدینے ایک مستور نے پوچھا تھا بس آخری جملہ، اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ فرمایا شام میں. بی بی سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی؟ فرمایا شام میں. اس نے کہا بی بی سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی؟ فرمایا کوفے میں. اس نے کہا بی بی ظلم شام میں تکلیف کوفے میں کیوں ہوئی؟ جو جواب دیا تیری ہائے نکلے گی. بی بی رو کے دی شام والیوں کو نہیں پتا تھا میں کون ہوں، کوفے کی ہر مستور جانتی تھی میں علی کی بیٹی ہوں. شام والی یہ کہہ کے پتھر مارتی رہی جسے چلنا نہیں آتا وہ باغی کی بڑی بہن ہے. کوفے والی یہ کہہ کے دیکھتی رہی وہ جو سامنے آ رہی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے.
انہوں نے مجھے باغی کی بہن سمجھ کے مارا، انہوں نے مجھے علی کی بیٹی سمجھ کے مارا۔ کوفے کا پہلا بازار آیا، بی بی کی آواز آئی، سجاد۔ جی اماں۔ سجاد ان سے کہا گلی بدلیں۔ اماں کیوں؟ بی بی رو کہتی اس گلی سے کیسے گزروں؟ اس گلی میں حبیب کا گھر ہے۔ نوکر کے دروازے کے سامنے سے آقا زادی بغیر چادر کے گزرے۔ اتنا کہنا تھا سید الساجد نے کہا ملعون گلی بدل، اس نے کہا رستہ نہیں بدلنا، حکم یہی ہے اسی رستے سے لے کے جانا ہے۔ بی بی رو کہتی اچھا سجاد اگر انہوں نے اسی رستے سے لے کے جانا، انہیں کہہ میرا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب کرے۔ اماں کیوں؟ بی بی رو کہتی اس کا بیٹا چھت پہ کھڑا ہے، میں اسے اس کے بابے کا پرسہ دے لوں۔ تیری ہائے نے نکلی، او بی بی تیرے 9 مارے گئے، تجھے کوئی رونے نہیں آیا، تو نوکر کے دروازے پہ پرسہ دینے آئی ہے۔ بی بی کا اونٹ حبیب کے مکان کی چھت کے قریب آیا، حبیب کا بیٹا چھت پہ کھڑا تھا۔ بی بی کی آواز آئی، او بچہ قیدیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے؟ رو کہتا نا بی بی میں تو عراق کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ رو کے کہتا وہاں میرا بابا گیا ہوا ہے، میرے مولا وہاں آئے ہیں، انہوں نے ہمیں خط لکھا تھا، ہمارا بابا نصرت کے لیے گیا ہوا ہے۔ بی بی رو کے کہتی اچھا بچہ میرے قریب آ۔ جب بی بی نے کہا یا بنیا علیہ، بیٹا میرے قریب آ، بچے نے قدم ہٹانے شروع کر دیے۔ بی بی رو کے کہتی میں تجھے قریب بلا رہی ہوں تو دور کیوں ہٹ رہا ہے؟ جو بچے نے جواب دیا رات تو بستر پہ جملہ یاد کر کے تڑپے گا۔ حبیب کا بیٹا رو کہتا بی بی میں نے پہلی بار کوئی مستور قیدی دیکھی ہے، میں نے آج تک مردوں کے ہاتھ بدے دیکھے ہیں، میں نے پہلی بار کسی مستور کے ہاتھ بدے دیکھے ہیں۔ بی بی کس جرم میں قید ہوئی ہے؟ بی بی رو کہتی میرا جرم بعد میں پوچھنا، پہلے ماں کو کہے چھت پہ تجھے ایک قیدن بلا رہی ہے۔ حبیب کے بیٹے کے چہرے پہ غیرت کی سرخی آئی، رو کے کہتا بی بی میں بابے کے بعد گھر کے پردے کا وارث ہوں، میری ماں مکان کی چھت پہ نہیں آ سکتی۔ اتنا کہنا تھا، بی بی نے کہا کیوں نہیں آتی؟ رو کے کہتا وہ مدینے والے سیدوں کی کنیز ہے، وہ کبھی بھی بغیر پردے کے چھت پہ نہیں آئی۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ حبیب کے سر نے نیزے سے پرواز کی، مکان کی چھت پہ آیا، بیٹے کو کہتا ماں کو کہے آگ لگا برکے کو، دروازے پہ علی کی بیٹی کھڑی ہے، دروازے پہ محمد کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ حبیب کی زوجہ ننگے پاؤں دوڑی، بی بی کے اونٹ کے سامنے ہاتھ جوڑے، رو کے کہتی میں نہیں پوچھتی حبیب کہاں ہے، میں نہیں پوچھتی حسین کہاں ہے، مجھے صرف اتنا بتا جب تیری چادر چھین گئی تیرا عباس کہاں تھا، وہ جسے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا تھا، وہ تیرا شیر غازی کہاں؟ اللہ